یہ جو آپ ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں جس کی سینکڑوں میں قسطیں ہیں، جس بندے نے ڈرامہ لکھا ہے نا خود اس سے پوچھیں، وہ کہتا ہے پوری تاریخ کھنگالنے کے بعد مجھے ارطغرل کے اوپر بمشکل 4 پیجز ملے ہیں کہ یہ کون تھا، اور اس نے 400 سے زیادہ قسطیں بنا دی ہیں، اور ان 400 قسطوں میں ہزاروں اس نے کریکٹر سمو کے سینکڑوں واقعات بھی داخل کر دیے ہیں، اور جس بندے نے لکھا ہے نا وہ کہہ رہا ہے مجھے 4 صفحے ملے ہیں، تو اس سے یہ پوچھیں یہ جو 4 صفحوں کو 4 لاکھ صفحے بنا دیا ہے تم نے، 4000 نہیں، وہ قسطیں ذرا آپ لکھنی شروع کریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اس کو خود ایک ڈیزائن کیا، ایک ڈرامے کے طور پہ اسے پیش کیا، لیکن پاکستانی قوم سمجھ رہی ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا، یعنی ارطغرل کے ساتھ یہ اس طریقے سے ہوا تھا۔ اب آپ لوگوں کو کہیں گے جی ہم نے خود دیکھا ہے یہی ہوا رہا تھا۔ ایسے ہمارے نوجوان جو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جو ہالی ووڈ کی فلم رات کو دیکھ کے ہی سوتے ہیں، ان کو تو ہم کہیں گے کہ آپ یار عمر سیریز بھی دیکھ لیا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کے اسلام کے اصل ہیرو کیا ہیں۔ اور پھر عمر سیریز کے کنسلٹنٹ جو ہیں وہ للو پنجو قسم کے علماء نہیں ہیں، وہ دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ علماء ہیں، باقی تو صرف نام کے ڈگریوں والے علماء ہیں نا، وہ واقعی محقق ہیں جن کو کافر اور مسلمان اتھارٹی مانتے ہیں۔ نمبر 1 یوسف القرداوی، 90+ ایج ہے، مفتی اعظم قطر، وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں۔ انہی کے شاگرد ہیں ڈاکٹر علی سلابی، جن کی دارالاسلام اہل حدیث نے اتنی موٹی کتابیں حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کی بایوگرافی پہ چھاپی ہیں۔ ڈاکٹر علی سلابی وہ ان کے شاگرد ہیں، وہ کنسلٹنٹ ہے، یعنی مفتی اعظم سعودی عرب بھی نا علمی لیول پہ ان کے مقابلے کا نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ باقی کسی کی بات کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ یعنی عرب کے علماء بھی جن کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ اسلام میں حلال و حرام یوسف القرداوی کی وہ کتاب ہے جو آپ سمجھے دا اونلی ریکگنائزڈ بک آن ماڈرن ایج ایشوز، یعنی جدید دور کے جو مسائل ہیں اس میں دنیا میں ایک ہی کتاب لکھی گئی ہے، اسلام میں حلال و حرام، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ ایز اے ٹیکسٹ بک سعودی عرب میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے، اور یہ یوسف القرداوی نے لکھی ہے جو عمر سیریز کے کنسلٹنٹ ہیں۔ میں آپ کو ان کا علمی لیول بتا رہا ہوں۔ اور یوسف القرداوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مولانا مودودی کا جنازہ پڑھایا ہوا ہے۔ اتنا اختلاف ہو گیا تھا کہ جنازہ کس نے پڑھانا ہے، امام کعبہ بھی خواہش مند تھے کیونکہ وہ سب سے پہلے شاہ فیصل ایوارڈ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو 2015 میں انہوں نے دیا وہ مولانا مودودی کو ملا تھا، لیکن پھر اس وقت کنسنسس ہوا کہ ڈاکٹر یہ جو یوسف القرداوی سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے، وہ پڑھائیں گے۔ قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جنازہ ہوا ہے مولانا مودودی کا، اور یوسف القرداوی نے پڑھایا تھا، اور وہ بھی ان کو مودودی صاحب کو الامام لکھتے ہیں، ان کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں۔ اب 90+ ان کی ایج ہے، تو یہ وہ کنسلٹنٹ ہے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں جو عام ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں جن کو آپ اسلامک ہسٹری پڑھنے کے لیے دیں گے، کتابیں کوئی نہیں پڑھتا، ہمارے لیکچرز لوگ دیکھ لیتے ہیں، کتاب کوئی نہیں پڑھتا۔ مجھے کہتے ہیں لوگ کتاب لکھے، میں کہتا ہوں میں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو لیکچر ریکارڈ کرایا 2 گھنٹے میں، کتاب میں تو 500 صفحوں کا ہے، وہ کوئی نہیں پڑھے گا، لیکن یہ لیکچر جو ہے وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ، ہم آپ لوگوں کو یہ مشورہ نہیں دیتے آپ عمر سیریز دیکھیں، جو آلریڈی دیکھتے ہیں فلمیں وہ ضرور دیکھیں، آپ بھی دیکھ لیں، تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں، سوائے اس کے جس میں جو عورتوں والا سین ہے اس میں آپ نظر جھکا لیں، ادروائز وہ بہت کم سین ہے، زیادہ تر تو سارے کے سارے جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو سین ہیں۔ اور